آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ کیا ہونے جا رہا ہے، اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون بلال اظہر کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال صاحب، سب سے پہلے تو خوش آمدید، گڈ مارننگ، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا بیان آپ نے بھی سن لیا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو تحریک تحفظ آئین کے نام سے 6 جماعتی جو اپوزیشن بنی ہے، یہ جو ہے اب آگے معاملات لے کے چلے گی، اس بارے میں کیا حکمت عملی آپ کی، کیسے دیکھتے ہیں اس اپوزیشن کو آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ اپنے مارننگ شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے، آپ نے اپوزیشن کی جہاں تک بات ہے، ہم نے تو ابھی تک جو دیکھا ہے ان کا ایک ہمیشہ کی طرح، اور یہ نئی بات نہیں ہے، پچھلے 10-12 سالوں کی طرح ایک کنسٹرکٹیو کے بجائے ایک ڈسٹرکٹیو پالیٹکس کا طریقہ کار ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم تو ان کو، آپ نے دیکھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی پہلی تقریر میں وزیر اعظم بننے کے بعد مفاہمت کی بات کی، مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ ملک کے جو مسائل ہیں، آپ کی پچھلی سیگمنٹ بھی میں تھوڑی سی دیکھ رہا تھا، آج یہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا ہے، معاشی چیلنجز ہیں۔ عوام چاہتی ہے کہ یہ وہ ایشوز ہیں جو آپ کے ٹاک شوز پہ، پارلیمان کے فلور پہ اپوزیشن اور ٹریجری دونوں کی طرف سے یہ معاملات ڈسکس ہوتے ہوئے، ان کے سولوشنز ڈسکس ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے۔ پارلیمان میں بھی ہاؤس کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ٹریجری اور اپوزیشن، تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ یہ کردار ادا کریں گے۔ مگر بدقسمتی سے ہم نے ابھی تک ایسا رویہ نہیں دیکھا، بلکہ دیگر چیزوں پہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیکھے، اور دیکھا کہ ایک مستقل کوشش رہی ہے کہ عدم استحکام کی فضا قائم رکھنے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال ہم پھر بھی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ آپ نے ابھی سعودی وفد کا ذکر کیا، کل ایک بہت کامیاب وزٹ ہوا، اور یہ پچھلے جو 6-7-8 دنوں میں جو یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یہ ڈپلومیٹک سطح پہ انپریسیڈنٹڈ ہیں ان مینی ویز، کیونکہ پچھلے ہفتے ہی عید سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب سعودی کراؤن پرنس سے سعودی عربیہ میں ملے، تو ادھر جب بات ہوئی کہ ہم نے کس طرح انویسٹمنٹس کو آگے لے کے چلنا ہے، اور یہ کہ جو بھی رکاوٹیں ابھی تک آئی ہیں ان کو کس طرح ہم نے کلیئر کرنا ہے، اور کس طرح، اور دعوت دی سعودی ڈیلیگیشن کو کہ وہ پاکستان آئیں تاکہ اس انویسٹمنٹ کے سلسلے کو آگے لے کے چلیں۔ تو آپ نے دیکھا نہ صرف سعودی کراؤن پرنس کی طرف سے 1-2 دن بعد ہی وزیر اعظم کے پہنچنے کے بعد کنفرمیشن آ گئی کہ ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن آئے گا، بلکہ عید کے فوراً بعد وہ ڈیلیگیشن، فورن منسٹر کی سطح کا ڈیلیگیشن بھی پاکستان آ گیا، اور وہ جو ڈسکشنز ہیں جو پاکستان میں پہلی انویسٹمنٹ ویو کی $5 ارب کی، وہ اس معاملے کو آگے لے جانے کے لیے کل ایک بڑا مفید سیشن بھی ہوا۔ تو دیکھیے یہ خوشائند باتیں ہیں، ہم یہ ایک مثال ہے ان کے جو کام حکومت کر رہی ہے، اور یہ وہ ایشوز ہیں جس کے اوپر ٹریجری اور اپوزیشن کو مل کے عوام کو دکھانا چاہیے کہ ان ایشوز کو ڈسکس کرنا چاہتی ہیں اور آگے لے کے چلنا چاہتی ہیں، اور ہم اسی طرح ہی اپنا کام جاری رکھیں گے۔ اچھا بلال صاحب، ایک چیز یہ بتائیے گا، اب انڈیا جو دیا ہے کہ 21 اپریل سے 22 اپریل سے جس طرح کی ہم تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے، ہم نے بڑا عرصہ الیکشن سے پہلے دیکھا کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی اس نے ہماری اکانومی کے ساتھ کیا کیا۔ اب الیکشن ہوئے، اس الیکشن کے بعد ان الیکشن پر بھی بڑے سوالات اٹھا رہی ہے اپوزیشن، فارم 47 کی آپ کو حکومت کہتے ہیں۔ اب اس سارے نیریٹو کے ساتھ وہ جب بیٹھیں گے، احتجاج کریں گے، چاہے وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہاں سے کریں گے، کے پی سے بھی کر سکتے ہیں، بلوچستان سے بھی کر سکتے ہیں، اور وفاق سے بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگ کس طریقے سے آنے والی سچویشن کو ہینڈل کریں گے؟ ابھی تو حکومت بنے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے۔ جی دیکھیے، اس میں 2-3 باتیں ہیں سعادت صاحبہ۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ان کی الیکشنز کے اوپر اعتراضات کی بات ہے، تو اس کے لیے ملک میں ایک نظام اور لیگل فورمز موجود ہیں۔ اس میں الیکشن کمیشن ہے، کمیشن سے آپ راضی نہ ہو تو ٹریبیونل ہیں، ٹریبیونل سے آپ راضی نہ ہو تو سپیریئر کورٹس ہیں۔ ملک کا ایک نظام ہے، اس کے تحت کسی بھی شخص کو جس نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ایکسرسائز کرے۔ تو کے پی کے وزیر اعلیٰ کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور موجودہ حکومت کو پی ڈی ایم پارٹ 2 کہہ رہے ہیں، اور یہ ایک نیا منظرنامہ ہے۔ تو بلال کیانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بلال صاحب، وہی جو سوال میرا تھا، آپ نے گفتگو بھی ملاحظہ کر لی، اب ارادے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جب وزیر اعلیٰ اس طرح کہیں تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ کیا ان باتوں کو ڈائیلاگ کے تھرو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا؟ جی صدر صاحبہ، مجھے تو فرینکلی جی آواز تو نہیں آ رہی تھی علی امین گنڈا پور صاحب کیا کہہ رہے تھے، مگر آپ نے میرے خیال سے اس کا ایک سمرائز کیا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب خود ایک اس کی اچھی مثال ہیں۔
دیکھیے ایک طرف ان کے اس طرح کے بیان بازی ہوتی ہے جو ان کی گیلری ہے, ہی ٹرائز ٹو پلے ٹو دا گیلری. ان کا ایک خیال ہے کہ ان کے سپورٹرز یہی بات پسند کرتے ہیں, مگر میں نے ان کا ایک بہتر چہرہ حکومت کے ساتھ میٹنگز میں دیکھا ہے. تو دیکھیے میرے خیال سے ہمیں پازیٹیوز پہ اگر ہم دیکھیں, جس طرح کے طریقہ کار اور میچورٹی کی آج سیاسی منظر نامے پہ ضرورت ہے, وہ وہی ہے جس میں وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی عوام کے مسائل کے اوپر ڈسکشنز ہوں. مثال کے طور پہ میرا خیال ہے کہ جب چیف منسٹر خیبر پختونخوا وفاقی حکومت کے پاس وزیر اعظم سے ملنے آئے تو یہ وہ مثال ہے جو عوام دیکھنا چاہتی ہے. ایک ایسی میٹنگ ہے جو ایپیکس کمیٹی کی تھی, جو ملک میں اسمگلنگ کے ایشو کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی تھی, جس میں وفاقی وزیر اعظم بھی موجود تھے, چیف منسٹرز موجود تھے, علی امین گنڈا پور صاحب موجود تھے, آرم فورسز کے سربراہان موجود تھے. اس میں بڑی سنجیدہ ڈسکشن ہوئی. وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنا موقف بیان کیا وفاقی حکومت کی طرف سے, صوبوں نے اپنا موقف بیان کیا, علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی اپنے صوبے کی نمائندگی کی اور ایک سنجیدہ ڈسکشن ہوئی. یہ صرف ایک مثال ہے. ہمیں میرا خیال ہے جی بجائے اس طرح کی باتیں کرنے کے جس طرح کی یہ سیاسی بیان بازی اس طرح کہیں کھڑے کر رہے تھے, اس طرح کی سوچ اگر یہ لے کر اگر ہم چلیں تو آئی تھنک یہ اس سے آگے ہم سیاسی طور پہ بہتر چل سکیں گے اور عوام کے ایشوز بھی ایڈریس ہوں گے. تھینک یو سو مچ.